اللهم اجعل في قلبي نورا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندلس میں مسلمانوں کے سائنسی کارنامے، ایپیسوڈ 17۔ مسلمانوں نے اسپین پر 780 سال تک حکومت کی تھی۔ الحمرا پر سے ان کا علم نیچے آیا، لیکن پیرس یونیورسٹی کے میڈیکل کالج کے ہال میں آج بھی رازی اور ابن سینا کی تصویریں آویزاں ہیں۔ مسلم اسپین نے بھی طب کے میدان میں قابل فخر خدمات انجام دی ہیں۔ یہاں کے مشہور اتبا میں ابن باجہ، ابن طفیل، ابن رشد، ابن جلجل، ابن وافد وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں صرف الزہراوی، ابن زہر اور ابن رشد کا ذکر کیا جائے گا۔ ابو القاسم بن خلف بن عباس الزہراوی قرطبہ کی نواحی بستی مدینۃ الزہرا میں 421 ہجری بمطابق 130 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ یہ بستی بعد میں شہر کا حصہ بنی۔ انہوں نے قرطبہ کی یونیورسٹی میں تعلیم پائی اور شہر کے شاہی شفاخانے میں طبیب مقرر ہوئے۔ یہاں انہیں علمی طب میں مہارت پانے کا نادر موقع ملا، چنانچہ انہوں نے جراحت میں اختصاص پیدا کیا اور سرجری کے موجد کہلائے۔ الزہراوی خلیفہ کے شاہی معالج بھی تھے۔ ان کا انتقال قرطبہ میں ہوا تھا۔ ابو القاسم الزہراوی یورپ میں البقیسس الزہراویہ کے ناموں سے مشہور رہے۔ ان کی خدمات اس لحاظ سے بھی بڑی وسیع ہیں کہ انہوں نے اختصاص کے لیے جو میدان منتخب کیا وہ مسلم اتباع کی کم توجہی کا شکار تھا۔ زہراوی نے التعریف عن عجز عن تالیف کے نام سے ایک کتاب تحریر کی تھی کہ جو طب کی تاریخ کا زرین کارنامہ مانا جاتا ہے۔ کتاب میں 30 مقالے ہیں۔ اس کا وہ حصہ خاص طور پر توجہ کا مرکز رہا ہے جو جراحت سے متعلق ہے۔ زہراوی پہلے سرجن ہیں جنہوں نے آپریشن کیا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک آنکھ والے آدمی کے موتیا بنت کا نازک آپریشن کیا تھا۔ الزہراوی نے علاج بالکی یعنی زخموں کو جلانے یا داغنے یعنی کاٹورائزیشن، مثانے کی پتھری کو پسینے اور آپریشن کے ذریعے سے نکالنے، آنکھوں اور دانتوں کی سرجری، قطع اعضاء اور پٹی باندھنے کے عملی طریقے بیان کیے ہیں۔ نیز انہوں نے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے اور ٹوٹی ہوئی ہڈی کو آپریشن سے الگ کرنے کے طریقوں کی وضاحت کی۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جراحی آلات کے ذریعے وضع حمل کرانے کا طریقہ ایجاد کیا جسے آج والچر پوزیشن کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کٹی ہوئی شریانوں کا خون بند کرنے کے لیے انہیں باندھنے اور ہڈیوں کو جوڑنے کے بعد ان پر پلستر چڑھانے کے طریقے بتائے۔ زخموں کو ٹانکے کے لیے موزوں دھاگوں اور تانتوں کا استعمال کرنا بھی انہی کی اختراع ہے۔ مزید برآں آپریشن سے پہلے مریض کو مسکن دوائی کھلانا بھی زہراوی کی ہی ایجاد ہے۔ الزہراوی نے آلات جراحی کی ساخت پر بھی توجہ دی۔ وہ جراحی میں درکار آلات قرطبہ کے کاریگروں سے اپنی نگرانی میں تیار کرواتے۔ یہ آلات اعلیٰ قسم کے فولاد سے بنائے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں تقریباً 200 ایسے آلات کی تصویریں دی ہیں جو عمل جراحی میں درکار ہوتے ہیں۔ ان میں سے اکثر آلات انہوں نے خود ایجاد کیے ہیں۔ سرجری میں آج بھی انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ ابو القاسم زہراوی نے جراحی کے اصول و قواعد وضع کر کے اسے فن کی شکل عطا کی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں سرجری کا موجد مانا جاتا ہے۔ مغرب کے اہل قلم اکثر اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ قرون وسطیٰ کے اس مسلم سائنسدان نے سرجری کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ زہراوی مشرق کے مقابلے میں مغرب پر زیادہ اثر انداز ہوئے ہیں۔ ان کی کتاب التصریف کے 5 لاطینی ترجمے ہوئے۔ عبرانی، فارسی، انگریزی اور دوسری زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ یورپ کے مشہور سائنسدانوں نے اس کتاب سے فائز اٹھایا۔ روجر بیکن، ڈی منڈیول، گوئے ڈوشولے، سپرولف جالس نے زہراوی ہی کی رہنمائی میں اپنی تحقیقات کو آگے بڑھایا۔ التصریف کا جو عربی لاطینی مصور ایڈیشن 1541 عیسوی میں باسل سے شائع ہوا تھا، اس پر 1778 عیسوی میں جان چیننگ نے اپنی تحقیقات کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد لیوسین لکارک نے بھی اسی ایڈیشن کو اساس بنا کر فن جراحی کو فروغ دیا۔ الزہراوی کے اثرات کا اعتراف فضلائے یورپ و امریکہ نے بھی کیا ہے۔ گستاولی بان کا بیان ہے کہ البقاسس کا نام یورپ میں 15ویں صدی میں پہنچا، لیکن اس وقت اس نے بڑی شہرت حاصل کی۔ ہالر لکھتا ہے کہ ان کل جراحوں کا جو 14ویں صدی کے بعد گزرے ہیں اسی کی تصنیفات پر دار و مدار تھا۔ ول ڈورانٹ کا کہنا ہے ابو القاسم الزہراوی physician to عبد الرحمن III was honored in Christendom as Abulcasis.
He stands at the top of the Muslim surgeons. That is, his medical encyclopedia Al-Tasrif, including 3 books on surgery, which translated into Latin, became the standard text of surgery for many centuries. अबुल कासिम अज़-ज़हरावी खलीफा अब्दुर्रहमान सुव्वम के तबीब ईसाई दुनिया में अबुल कासिम के नाम से सरफराज हुए हैं। वो अजीम तरीन मुस्लिम सर्जन हैं। उनकी ज़ख़ीम किताब अल-तसरीफ़ में सर्जरी पर 3 फसलें शामिल हैं, जिनका लातिनी तर्जुमा कई सदियों तक मेयारी निसाब रहा था। साटन का बयान है, अबुल कासिम यानी अबुल कैसिस was the greatest Muslim surgeon. He exerted a very deep influence upon the development of European surgery down to the Renaissance. अबुल कासिम अजीम तरीन मुस्लिम सर्जन थे। उन्होंने निशात सानिया तक यूरोप की सर्जरी पर बहुत गहरा असर डाला था। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मजमून निगार का कहना है, Although al-Tasrif was ignored by physicians of the Eastern Caliphate, the surgical treatise had tremendous influence on Christian Europe. Translated into Latin in 12th century by the scholar Gerard of Cremona, it stood for nearly 500 years as the leading textbook on surgery in Europe, prefaced for its concise lucidity even to the works of classic Greek medical authority Galen. अगरचे मशरक़ी खिलाफत के उतबा ने अल-तसरीफ़ को अक्सर नज़रअंदाज किया था, मगर फ़न जराही से मुतालिक उस किताब ने ईसाई यूरोप पर बहुत ज़्यादा असर डाले हैं। 12वीं सदी में फाजिल जेरार्ड ऑफ क्रेमोना ने उसका लातीनी में तर्जुमा किया था और ये यूरोप की सर्जरी में 500 साल तक मुस्तनद तरीन किताब की हैसियत में मुसल्लम रही, हत्ता कि उसे इख्तिसार और एजाज़ की बिना पर मुसल्लमुस सबूत यूनानी उस्ताद तिब जालिनूस की तसनीफ़ात पर भी तरजीह हासिल थी। स्पेन के उतबा में इब्ने ज़ोहर भी बड़े पाए के हकीम गुजरे हैं। उन्हें यूरोप में अबू मेरोन एवेंजूर के नामों से याद किया जाता है। अबू मरवान अब्दुल मलिक इब्ने अबुल उलमा ज़ोहर अल-मारूफ इब्ने ज़ोहर 484 हिजरी बमुताबिक 191 ईस्वी में अशबीला में पैदा हुए थे। उनका ख़ानदान तिब्बी खिदमत के लिए मशहूर था। उन्होंने अदब, फ़िक़्ह और दीनी उलूम हासिल करने के बाद अपने वालिद अबुल उला ज़ोहर से तिब का इल्म अख्ज़ किया था और अपने वालिद की तरह मुराबदी सलातीन के दरबार से वाबस्ता हो गए। 50 साल की उम्र में उन्हें दरबार से निकालकर हवाला ज़ंदान किया गया। मुराबतों के ज़वाल के बाद इब्ने ज़ोहर अल-मुवाहिदी सलाहुद्दीन के दरबार में चले गए। वहाँ उन्हें मनसब व ज़िरात और दरबारी तबीब का ओहदा तफवीज़ हुआ। फिर उनका इंतकाल 557 हिजरी बमुताबिक 1162 ईस्वी में अशबीला में हुआ था, जहाँ उन्हें बाबुल फ़तेह के बाहर दफन कर दिया गया। इब्ने ज़ोहर की सबसे मशहूर किताब अल-यसीर फ़िल मदावात वल तदबीर है, जिसमें 30 रिसाले हैं। यह किताब उन्होंने इब्ने रुश्द की फरमाइश पर तहरीर की थी। इब्ने ज़ोहर ने बाज़ ऐसी बीमारियों की तफसील बयान की जो उससे पहले उतबा को मालूम नहीं थी। मसलन अत्तिहाब वल हिजाब, पर्दा शिकम के ऊपर फेंफड़ों के दरमियान खाली जगह में रसूली का पैदा हो जाना, दिल के बैरूनी गिलाफ पर फोड़ों का नमूदार होना, हलक का फालिज खारिश और कान का दरमियानी हिस्सा मतूरम होना और अंतड़ियों का घुलना वगैरह। उन्होंने बाज़ ऐसी रसूलियों का जिक्र सबसे पहले किया था जिन पर उनसे पहले किसी ने बहस नहीं की थी। इब्ने ज़ोहर ने नरक़रे या हक़ना के ज़रिए मसनूई तौर पर ग़िज़ा की तरसील के अमल की वजाहत की और तबीयत व आब व हवा की मालजाती अहमियत की तरफ तवज्जह दिलाई। उन्होंने टूटी हुई हड्डी को जोड़ने और उखड़ी हड्डी को जोड़कर फिर बिठाने के तरीक़े ईजाद किए थे। उनका कहना था कि शहद और चीनी के साथ दवा ली जाए तो वो जिगर तक पहुँचती है, जहाँ जिगर उन चीज़ों के साथ अमल करता है। इब्ने ज़ोहर की किताब अल-तैसीर के कई लातीनी और इब्रानी तर्जुमे हुए थे। इब्ने रुश्द ने उन्हें जालिनूस के बाद सबसे बड़ा तबीब करार दिया है। विल-डुरांट ने उन्हें अहद उरूज का सबसे बड़ा तबीब करार देते हुए लिखा है, इब्ने ज़ोहर्स फोर्टे वाज क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन। ही लेफ्ट क्लासिकल एनालिसिस ऑफ मेडास्ट्रियल ट्यूमर्स, pericarditis, intestinal tuberculosis, and pharyngeal paralysis translations of the Tasir into Hebrew and Latin deeply influenced European medicine. इब्ने ज़ोहर की मुमताज़ खुसूसियत उनकी मालजी वजाहत है, जिन्होंने आंतों में ग्लशों के नमूदार होने, दिल के बैरूनी गिलाफ पर फोड़ों के पैदा होने, अंतड़ियों में दाने खुलने और हलक की फालिज के बारे में आला दर्जे के तज्ज़िये यादगार छोड़े हैं। अल-तैसीर के इब्रानी और लातीनी तर्जुमों ने यूरोप की तिब पर गहरे असर डाले। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इब्ने ज़ोहर को अहद वुस्ता में सफ़े अव्वल के मुस्लिम मुफक्किरीन में से
ایک اور مغربی خلافت کا سب سے عظیم طبیب کہہ کر ان کی خدمات کا اجمالی تذکرہ کیا گیا ہے۔ نوشتے کے آخر میں کہا گیا ہے، A teacher of prominent Muslim physician Averroes, Ibn Zuhr had great influence on medical practice in Christian Europe. ممتاز مسلم طبیب ابن رشد کے استاد ابن زہر نے عیسائی یورپ میں طب علمی پر بڑا اثر ڈالا۔ اسپین کے مسلم اتباع میں ابن رشد کا نام بھی طب کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ انہوں نے الکلیات فی الطب کے عنوان سے ایک کتاب تصنیف کی تھی جو لاطینی دنیا میں کولیگٹ کے نام سے مشہور ہوئی۔ ول ڈورانٹ ابن رشد کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، His work in medicine has been almost forgotten in his fame as a philosopher. One of the greatest physicians of his time, the first to explain the function of retina and to recognize that an attack of smallpox confers subsequent immunity. His Encyclopedia of Medicine, Kitab al-Kulliyat fil Tib, translated into Latin, was widely used as a text in Christian universities. طب میں ان کی کتاب بحیثیت فلسفی ان کی شہرت کے مقابلے میں تقریباً فراموش کی جا چکی ہیں۔ وہ اپنے عہد کے عظیم ترین اتباع میں سے ایک تھے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے پردہ چشم کے عمل کی تشریح کی اور سب سے پہلے پتہ چلایا کہ چیچک کے حملے کا شکار مریض بعد میں اس سے معمون رہتا ہے، یعنی چیچک کا حملہ صرف ایک بار ہوتا ہے۔ ان کی ضخیم تصنیف کتاب الکلیات فی الطب کا لاطینی ترجمہ عیسائی یونیورسٹیوں میں وسیع پیمانے پر مستند ترین کتاب کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا رہا۔ موجودہ صدی کے دوران ازمنۂ وسطیٰ کے جو سائنسدان عالمی توجہات کا مرکز بنے، ان میں ایک علاؤالدین ابو الحسن بن ابی الحزم القرشی الدمشقی بامعروف ابن النفیس المتوفی 607 ہجری ہیں۔ ابن النفیس نے دمشق میں نشو و نما پائی۔ دینی علوم اخذ کرنے کے بعد مہذب الدین عبد الرحیم الدخوار سے طب سیکھی۔ بعد میں آپ نے قاہرہ کا سفر کیا اور مملوک سلطان البند قداری المتوفی 620 ہجری کے ذاتی معالج اور مصر کے رئیس الاتباع ہو گئے۔ قاہرہ میں ابن نفیس نے بیمارستان ناصری میں کام کیا۔ جب 683 ہجری میں بیمارستان المنصوری الکبیر بن کر تیار ہوا تو ابن النفیس نے اپنا شاندار مکان، اثاثہ اور ذاتی کتب خانہ شفا خانے کو عطیہ کر دیا۔ ان کا انتقال 80 برس کی عمر میں قاہرہ میں ہوا تھا۔ ابن النفیس نے طب کے موضوع پر وسیع ذخیرہ تحریری شکل میں یادگار چھوڑا۔ وہ اگرچہ ایک شارح کی حیثیت سے مشہور ہیں، مگر انہوں نے کتابوں کے بجائے اپنے تجربات اور مشاہدے پر انحصار کیا ہے۔ انہوں نے ابن سینا کی کتابوں کی شرحیں لکھیں اور ابن سینا ثانی کہلائی۔ نیز انہوں نے بقراط کی کتاب ایپیڈیمکس کی شرح اس عنوان سے لکھی، ایبیزیمیا البقراط، اور حنین بن اسحاق کی تصنیف مسائل فی الطب کی شرح لکھی جس کا عنوان شرح مسائل حنین ہے۔ امراض چشم پر ابن نفیس کی کتاب المہذب فی الکحل کے نام سے مشہور ہے۔ حکمہ کے حوالے کے لیے انہوں نے بغیت الطالبین والحجت المتبعین کے نام سے ایک کتاب لکھی جو اتباع کے لیے بڑی کارآمد ہے۔ ابن النفیس نے طب کے موضوع پر کتاب الشامل فی الصنع والطبیہ کے عنوان سے ایک کتاب تحریر کی جو 300 جلدوں پر محیط ہوئی، مگر وہ اس کی صرف 80 جلدیں ترتیب دے سکے۔ انہوں نے شرح تشریح القانون کے عنوان سے القانون کی شرح بھی لکھی جو 20ویں صدی میں ان کی شہرت کا باعث بنی۔ ابن النفیس حریت فکر، اجتہاد رائے اور آزادانہ تحقیق کے قائل تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ صحیح اور درست آراء کو نہ صرف روشن کروں گا بلکہ ان کی حمایت کے لیے ثابت قدم بھی رہوں گا، اور غلط باتوں کو نہ صرف ترک کیا جائے گا بلکہ ان کے نشانات بھی مٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے اپنی شرح تشریح قانون میں مصدقہ معلومات اور تحقیق کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے لکھا ہے، ہر عضو کا استعمال جاننے میں ہمیں صرف اور صرف تصدیق شدہ معلومات اور بے لاگ تحقیق پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ ہماری رائے پیشروؤں کی رائے سے مطابقت رکھتی ہے یا اس سے مختلف ہو۔ ابن النفیس کے اس انداز تحقیق کا ثمرہ تھا کہ انہوں نے جالینوس کے اس نظریے کو مسترد کر دیا کہ شریانی خون دل کے بائیں بطن میں پیدا ہوتا ہے۔ 20ویں صدی کے وسط تک مشہور تھا کہ دوران خون کی دریافت اسپین کے ایک فاضل مائیکل سرویٹس اور انگریز طبیب ولیم ہاروے نے کی تھی۔ مغرب میں دوران خون کا نظریہ سب سے پہلے 16ویں صدی میں مائیکل سرویٹس نے پیش کیا تھا۔ ان کی کتاب 1553 عیسوی میں شائع ہوئی۔ ان کے علاوہ ریالڈس کولمبس نے بھی
اسی سے ملتی جلتی تھیوری بیان کی۔ ان کی کتاب 1559 عیسوی میں چھپ گئی، مگر اب پتہ چلا ہے کہ دوران خون کی دریافت اصل میں ابن النفیس کا کارنامہ ہے، جنہوں نے دوران خون کے متعلق صحیح نظریہ اپنی کتاب تشریح القانون میں بیان کیا ہے۔ فلپ کیہٹی قاہرہ کے بڑے ہسپتال کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اٹس ڈین ابو الحسن علی ابن النفیس who studied in Damascus where he later died contributed in his Sharh Tashrih al-Qanun a clear conception of the pulmonary circulation of the blood. 2.5 centuries before the Spanish Servetus credited with this discovery. اس شفا خانے کے رئیس العتبہ ابو الحسن علی ابن النفیس، جن کی تعلیم اور بعد میں وفات دمشق میں ہوئی تھی، انہوں نے شرح تشریح القانون میں سرویٹس، جس سے یہ دریافت منسوب ہے کہ جس سے 250 سال پہلے پھیپھڑوں میں ریوی کے دوران خون کا واضح تصور پیش کیا گیا تھا۔ ابن النفیس نے دوران خون کے متعلق اپنا نظریہ 641 ہجری میں بیان کیا ہے۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا سرفیٹس اور کولومبو ابن النفیس کی دریافت سے واقف تھے یا نہیں؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ لاطینی مغرب میں ابن النفیس کا نظریہ بلونو کے ایک فاضل اینڈریا الپیگو کو معلوم ہوا تھا، اور اغلب یہ ہے کہ لاطینی مغرب میں اسی نے یہ نظریہ پہنچایا ہو۔ الپیگو نے شام میں عربی مسودات تلاش کرنے میں 30 سال گزاری۔ انہوں نے عربی کے متعدد طبی تصانیف کا ترجمہ لاطینی میں کیا تھا، جس میں شرح تشریح القانون کا وہ حصہ بھی ہے جو مرکب ادویات کے بارے میں ہے۔ الپیگو نے اس حصے کے لاطینی ترجمے میں دل اور شریان کے متعلق جالینوس کے خیالات کا ذکر کیا ہے اور پھر ان پر ابن النفیس کی تنقید نقل کی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ الپیگو ابن النفیس کے نظریے سے بخوبی آگاہ تھا اور انہی کی زبانی یا غیر مطبوعہ تحریروں کے ذریعے اہل مغرب تک ابن النفیس کا نظریہ پہنچا۔ سرفیٹس کی تصنیف میں جو انداز اور اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اس سے بھی اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ انہیں ابن النفیس کے نظریے کا علم تھا۔ اور پھر مشہور متشرقین میکس میرہاف اور جے شاخت نے دوران خون کے متعلق ابن النفیس کے نظریے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، A theory of the lesser circulation, identical in all aspects with that of Ibn al-Nafis, expressed in terms strangely reminiscent of those used by him, was formulated by Michael Servetus in his book Christianism Recitulio, and then an exposition of the same doctrine by Realdus Columbus in his book De Reanimatica Libria. This forms a close parallel to this, and detailed philological analysis had made it probable that Servetus, and perhaps Columbus too, had direct knowledge of the theory of Ibn al-Nafis, and it is likely that this knowledge was transmitted by Andrea Alpago, who spent more than 30 years in Syria, traveled widely in search of Arabic manuscripts, and is known to have translated from the Arabic numerous medical texts, not all of which were printed posthumously. He died about 1520 AD. دوران خون کے چھوٹے نظام کے متعلق مائیکل سرفیٹس نے اپنی تصنیف کرسچینزمی ریسیٹیلیو میں ایک تھیوری پیش کی تھی جو تمام پہلوؤں میں ابن نفیس کے نظریے سے ہو بہو ملتی ہے، اور اس کا اظہار حیرت انگیز طور پر ان اصطلاحات میں بیان کیا گیا ہے جو ابن النفیس کے اصطلاحوں کی یاد دلاتی ہے۔ نیز اسی نظریے کا انکشاف ریلڈو کولومبو نے اپنی تصنیف دی ری اینومیٹیکا لائبریا میں کیا تھا، جو ابن النفیس کے نظریے سے قریبی مشابہت رکھتا ہے۔ مفصل لسانی جائزے سے یہ بات قابل قبول لگتی ہے کہ سرفیٹس اور شاید کولومبو بھی ابن النفیس کے نظریے سے براہ راست آگاہ تھے، اور اغلب یہ ہے کہ یہ جانکاری اینڈریا الپیگو نے پہنچائی، جنہوں نے شام میں 30 سال گزاری، عربی مسودات کی تلاش میں لمبے سفر کیے، اور جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے عربی کی متعدد طبی کتابوں کے ترجمے کیے تھے جو سب کی سب ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی تھیں۔ ان کی وفات 1520 عیسوی کے لگ بھگ ہوئی۔ اس صدی کے وسط تک مغرب کے مستند علمی ماخذوں میں دوران خون کی دریافت کا صحرا مائیکل سرفیٹس اور ولیم ہاروے کے سر ہوتا تھا۔ 1930 عیسوی کے بعد سے دنیا کے مختلف مستند علمی اور طبی جرائد میں وقتاً فوقتاً بعض ایسے مضامین شائع ہونے لگے جس میں دوران خون کی دریافت کو زیر بحث لایا گیا۔ یہ مضامین مغرب کے مختلف زبانوں میں تھا۔ ان میں سے بعض مضامین کی سرخیاں اس طرح تھیں: ابن النفیس اور ان کا نظریہ دوران خون کی تاریخ کا ایک فراموش شدہ باب۔ کیا سرفیٹس ابن نصیب سے متاثر ہوئے ہیں؟
مسئلہ دوران خون کے متعدد ابن نفیس کا لاطینی ترجمہ، ریوی دوران خون کی دریافت، ایک نیا زاویہ نگاہ، ابن نفیس، سرفیٹس اور کولمبو۔ محققین نے اس قسم کے اور بھی مضامین تحریر کیے ہیں۔ ان میں ابن نفیس، سرفیٹس اور کولمبو کے رول کا تعین کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوران خون کے دریافت پر یہ بحث علمی حلقوں میں برسوں جاری رہی۔ 10 جون 1957 عیسوی میں لندن کی مشہور خبر رساں ایجنسی ریوٹر نے ایک خبر شائع کی تھی جس میں یہ حقیقت تسلیم کر لی گئی کہ دوران خون کا دریافت کرنے والا عہد وسطیٰ کا مسلم سائنسدان ابن نفیس تھا۔ اس کے بعد انسائکلوپیڈیا میں دوران خون میں پھیپھڑوں کے کردار کی دریافت کنندہ کی حیثیت سے ابن نفیس کا نام شامل کیا گیا۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے حالیہ ایڈیشن میں ان کی دریافت کا اعتراف ان الفاظ میں کیا گیا ہے: ابن نفیس، عرب physician who first described the pulmonary circulation of the blood, in finding that the wall between right and left ventricles of the heart is solid and without pores, and he disputed Galen's view that the blood passes directly from right to left ventricles to the left side of the heart. Ibn al-Nafis correctly stated that the blood must pass from the right to the left ventricles by the way of lungs, but the significance of its statement remained unheeded and in fact was probably unknown by physicians in Western countries. It was only in 20th century that his work was brought to light. ابن نفیس ایک عرب طبیب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دوران خون کی تفصیل بیان کی، یہ جان کر کہ دل کے دائیں اور بائیں بطن کے درمیان والی دیوار ٹھوس اور بغیر مساموں کے ہے۔ انہوں نے جالینوس کا یہ نظریہ مسترد کر دیا کہ خون براہ راست دل کے دائیں طرف سے بائیں طرف کو جاتا ہے۔ ابن نفیس نے صحیح طور پر بیان کیا ہے کہ خون دل کے دائیں خانے سے پھیپھڑوں کے راستے بائیں خانے کو چلا جاتا ہے۔ پہلے ان کے بیان کی اہمیت بے توجہی کا شکار ہوئی۔ حقیقت میں غالباً مغربی ممالک کے اتباع کو یہ معلوم بھی نہ تھا اور ان کی کتاب 20ویں صدی میں منصہ شہود پر لائی گئی۔ یورپ کی ابتدائی تصنیفات میں حوالوں کی تعداد سے ظاہر ہوتا ہے کہ عربوں کا اثر یونانیوں سے بہت زیادہ تھا۔ مثلاً فیراری ٹے گراڈو کی کتابوں میں ابن سینا کا حوالہ 3000 بار آیا ہے۔ رازی اور جالینوس کے حوالے ہزار مرتبہ آئے ہیں، جبکہ بقرات کا حوالہ صرف 100 مرتبہ آیا ہے۔ کتاب القانون کی لافانی شہرت نے ابن سینا کو عزت و احترام کے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں صرف بقرات اور جالینوس ان کے ہمدوش و ہمسر نظر آتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کی مضمون نگار کا بیان ہے: In medicine the canon became the medical authority for several centuries, and Avicenna enjoyed an undisputed place of honor, equally only by early Greek physicians Hippocrates and Galen. طب میں القانون کو کئی صدیوں تک استناد کا درجہ حاصل رہا اور ابن سینا کو عزت و احترام اور وہ غیر متنازع مقام ملا کہ جس میں مقتدمین حکمائے یونان بقرات اور جالینوس ہی ان کی ہمسری کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں نے آنکھ کی بیماریوں کی طرف خاص توجہ دی تھی۔ امراض چشم کے ممتاز ترین ماہرین میں پہلے علی بن عیسیٰ کا نام آتا ہے، جنہیں مغرب والے جیزو حالی کہتے ہیں۔ انہوں نے تذکرۃ الکحالین کے عنوان سے ایک کتاب تحریر کی جس میں آنکھ کی بیماریوں اور ان کے علاج پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ جارج سارٹن کا کہنا ہے کہ علی بن عیسیٰ نے اپنی اس کتاب میں 130 امراض چشم اور 143 ادویات کا ذکر کیا ہے۔ ولڈرانٹ ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں: مسلمانوں کے اس عظیم ترین کحال کی کتاب تذکرۃ الکحالین یورپ میں 18ویں صدی تک مستند ترین تالیف کی حیثیت سے زیر استعمال رہی۔ امراض چشم کے سرکردہ ماہرین میں ابو القاسم عمار بن علی المعروف با عمار موصولی کا نام بھی مشہور ہے، جنہیں یورپ میں کینا موسالی کہا جاتا ہے، اور جارج سارٹن نے انہیں امراض چشم کے مسلم ماہرین میں سب سے لائق سائنسدان کہا ہے۔ انہوں نے کتاب المنتخب فی العلاج العین تصنیف کی تھی جس میں آنکھ کی بیماریوں اور ان کے علاج کے علاوہ موتیابند کے لیے 6 آپریشنوں کا بیان کیا ہے۔ ان میں خاص طور پر وہ آپریشن قابل ذکر ہے جس میں مصنف نے غیر متحجر موتیابند کا پانی دھات کی ایک نلکی سے، جو کہ خود ان کی اپنی ایجاد تھی، کھینچ لینے کی وضاحت کی ہے۔ علی بن عیسیٰ اور عمار موصلی نے اپنی کتابوں میں انگنت آپریشنوں اور تجربوں کی تفصیل دی ہے۔ میکس میرہاف دونوں کتابوں کے متعلق لکھتے ہیں: Both were translated into Latin. They were the best textbooks on eye diseases. Until the first half of the 18th century,
when the Renaissance of the Ophthalmology set in France. دونوں کتابوں کا لاطینی میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ دونوں 18ویں صدی کے نصف اول تک جب فرانس میں علم امراض چشم کی نشات ثانیہ کا آغاز ہوا، اس موضوع پر نصاب کی بہترین کتابیں مانی جاتی تھیں۔ ولڈورانٹ 1258 تک کی مسلم کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، In this as in the preceding age of Muslims produced the leading physicians of Asia, Africa and Europe. They excelled especially in the ophthalmology, perhaps because eye diseases were so prevalent in the Near East there as elsewhere. Medicine was paid to cure, least to prevent. Operations for cataract were numerous. Khalifa ibn Abi Mahasin of Aleppo, 1256 AD, was so confident of his skill that he operated for a cataract on a one-eyed man. پچھلے دور کی طرح اس عہد میں بھی مسلمانوں نے ایشیا، افریقہ اور یورپ کے بڑے ڈاکٹر پیدا کیے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر امراض چشم کے علم میں برتری حاصل کی تھی، شاید اس لیے کہ مشرق قریب میں جہاں دوسرے خطوں کی طرح پرہیز سے زیادہ علاج رائج تھا، آنکھوں کی بیماریاں عام تھیں۔ موتیا بند کے آپریشن کثرت سے کرائے جاتے تھے۔ حلب کے خلیفہ ابن ابی محاسن 1256 عیسوی کو اپنی مہارت پر اس قدر اعتماد تھا کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کے موتیا بند کا آپریشن کیا تھا جس کی صرف ایک آنکھ تھی۔ مسلمانوں نے عربی زبان کے علاوہ فارسی میں بھی شاندار طبی تصانیف یادگار چھوڑی ہیں جن کا ذکر کرنا طوالت سے خالی نہ ہوگا۔ مغرب کے ایک فاضل ایڈولف فونان نے فارسی طب میں سرمایہ کتب کے موضوع پر ایک کتاب تحریر کی ہے جس میں انہوں نے 10ویں صدی عیسوی کے اواخر سے لے کر 18ویں صدی عیسوی تک کی 25 مشہور حکیموں اور طبی مصنفین کے احوال حیات اجمالاً بیان کیے ہیں۔ کتاب میں 200 سے زائد ایسی فارسی کتابوں کے نام گنائے گئے ہیں جو کلی یا جزوی طور پر طبی مباحث پر محیط ہیں۔ طب اسلامی کے فروغ میں مسلم خواتین کا کردار بھی تاریخ طب کا روشن ورق رہا ہے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کا فریضہ انجام دیتی تھیں۔ حضرت ام سلیم، ام متاع، ام عطیہ اور لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو مرہم پٹی کرنے میں خاص مہارت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاج معالجے میں مشہور تھیں۔ حضرت رفیدہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جراحی میں ماہر تھیں۔ مسجد نبوی کے صحن میں ان کے لیے خیمہ نصب کر دیا گیا تھا جس میں جراحی کے آلات اور سامان رکھے گئے تھے۔ خلافت بنو امیہ میں ایک خاتون طب بالخصوص امراض چشم کی ماہر تھیں۔ اندلس میں حفید ابو بکر کی ہمشیرہ اور بھانجی کو طب میں خاص کر معالجہ نسوانی میں کمال حاصل تھا۔ دونوں خلیفہ کے حرم میں علاج کیا کرتی تھیں۔ اندلس میں قاضی ابو جعفر کی بیٹی ام الحسن بہت اچھی طبیبہ تھیں۔ مغل حکمران شاہ جہاں کے عہد سلطنت میں ستیون نساء کو علاج معالجے میں ید طولہ حاصل تھا۔ قرطبہ میں عورتیں باقاعدہ متب کیا کرتی تھیں۔ قرون وسطیٰ کے بعض مسلم شفاخانوں میں نرسوں کو بھی تعینات کیا جاتا تھا۔ طب قدیم میں مسلمانوں نے جو اضافے کیے ہیں ان کی فہرست طویل ہے۔ حکماء یونان کو بعض بیماریوں کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ اتباع اسلام نے نہ صرف ان امراض کا پتہ چلایا بلکہ ان پر سائنسی انداز میں بحث کی، اور چیچک اور خسرہ کے بارے میں ابو بکر رازی نے سب سے پہلے بحث کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد قیروان کے مسلم طبیب ابن الجزار نے زاد المسافر میں اس مرض کی تفصیل بیان کی۔ طاعون کے متعلق حکماء یونان نے خاموشی اختیار کی تھی۔ لسان الدین ابن الخطیب نے طاعون کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ اس مرض کی تعدیہ کا وجود تجربے، مطالعے اور حواس کی شہادت سے قطعی طور پر ثابت ہو چکا ہے۔ نیز معتبر اطلاعات سے ثابت ہے کہ یہ مرض بیماروں کے کپڑوں، برتنوں اور کانوں کے آویزوں کے استعمال اور ایک گھر کے آدمیوں سے دوسرے مقامات پر پھیل گیا۔ مزید برآں طاعون زدہ علاقے سے آئے لوگ جب غیر متاثر بندرگاہ پر پہنچے تو وہاں بھی یہ بیماری پھیل گئی۔ اسپین کے ابن خاتمہ، جنہوں نے طاعون کے موضوع پر اپنے رسالے میں، جسے میکس میرہاف نے یورپ کے ان تمام رسالوں سے حد درجے فائق کہا ہے جو اس موضوع پر 14ویں اور 16ویں صدی کے درمیان تحریر کیے گئے تھے، واضح الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے طویل تجربے کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی طاعون زدہ مریض کے ساتھ ربط رکھتا ہے تو اسے فوراً طاعون لاحق ہو جاتا ہے اور اس میں بھی وہی علامات ظاہر ہو جاتے ہیں جو پہلے مریض میں ہوتی ہیں۔ مسلمانوں نے تخمین و قیاس کو رد کر کے مشاہدے کی اہمیت واضح کر دی۔ ابو بکر رازی نے جالینوس کی متعدد غلطیوں کی نشاندہی کی اور کہا کہ
جالینوس کی غلطیوں کی بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے تجربے کے بجائے ریاضی پر بھروسہ کیا ہے۔ جالینوس نے بیان کیا ہے کہ عظیم العجز 6 ہڈیوں سے مرکب ہے۔ عبداللطیف بغدادی نے انسانی ڈھانچوں کا معائنہ کیا تو کئی دفعہ پتہ چلا کہ عظم العجز میں صرف ایک ہڈی ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی تصنیف کتاب الافادہ والاعتبار میں صاف صاف کہا ہے کہ سنی سنائی باتوں کے مقابلے میں مشاہدہ زیادہ قوی دلیل ہے۔ جالینوس کی فنی قابلیت مسلم، مگر مشاہدہ زیادہ صحیح ہوتا ہے۔ علاج معالجے میں مسلمانوں نے یونانی طبیبوں کے برخلاف بعض نئے اور کامیاب طریقے دریافت کیے تھے۔ مثلاً ابن وافد نے علاج بالغذا کی اہمیت پر زور دیا۔ پھر زمان ابو البرکات نے ایک وبائی بیماری میں قطع انامل کا علاج ایجاد کیا تھا۔ ابو المنصور سعید بن بشیر بن عبدوس نے یونانیوں کے برعکس امراض باردہ، فالج، لقوہ اور استرخا میں ادویہ باردہ اور منع غذا کا علاج اختراع کیا تھا۔ نیز یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے جراحی میں داغ دینے کا آغاز اور ارقان کا علاج دریافت کیا تھا۔ پھر جنون کے علاج میں سب سے پہلے افیون کا استعمال کیا گیا اور سر پر ٹھنڈے پانی کے گرانے کی ابتدا کی۔ معدے سے ردی فضلات کے اخراج کے لیے سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی انبوب معدہ یعنی سٹمک ٹیوب سے کام لیا تھا، جس کا آغاز بانس کی نالی سے کیا گیا۔ موتیا بند کے لیے آپریشن کرنا بھی عربوں نے ایجاد کیا تھا اور جراحت کے آپریشن بھی مسلمانوں نے ہی اختراع کیے تھے۔ ولڈورانٹ کے مطابق ان دنوں یورپ والوں کے نزدیک جراحی آپریشنوں کے لیے قرطبہ پسندیدہ مقام تھا۔ سب سے پہلے چیچک کا ٹیکہ مسلمانوں نے رائج کیا تھا۔ 1669 عیسوی میں ترکی میں چیچک کی تلقیح کا طریقہ عام تھا۔ ڈریپر کے مطابق 1712 عیسوی میں یورپ کی لیڈی میری واٹلی میٹک قسطنطنیہ آئی اور اس نے ٹیکہ لگانے کا طریقہ سیکھا، مگر جب وطن واپس گئی تو وہاں کے پادری برا فروختہ ہو گئے۔ حکمائے اسلام نے ادویات کی طرف بھی توجہ دی تھی اور یونان کے ذخیرہ ادویات میں سینکڑوں نئی دواؤں کا اضافہ کیا۔ انہوں نے چین، جزائر شرق الہند، ملایا اور ہندوستان سے جڑی بوٹیاں حاصل کر کے یونانی علم ادویہ کا دامن وسیع کیا۔ بیخریوند، کافور اور سنا کے افعال و خواص دریافت کیے تھے اور علاج میں بھنگ کے استعمال کی ابتدا کی۔ کیمیاوی مرکبات تیار کر کے انہیں طب میں استعمال کرنے کا صحرا بھی مسلمانوں کے سر جاتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے مرکب ادویہ کی تیاری میں سب سے پہلے شکر استعمال کیا تھا۔ ولڈورانٹ طب میں مسلمانوں کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ٹو دا اینشنٹ فارماسوپیا the Saracens added ambergris, camphor, cognac, cloves, mercury, and cinnamary, etc. And they introduced new pharmaceutical preparations, syrups, arsenic, that is Arasic sharab, juleps, rose water, etc. One of the main features of Italian trade with the Near East was the importation of the Arabic drugs. The Muslims established the first apothecary shops and dispensaries, founded the first medieval school of pharmacy, and wrote great treatises on the pharmacology. Muslim physicians were enthusiastic advocates of the bath, especially in fevers and in the form of steam bath, and their directions for the treatment of smallpox and measles could scarcely be better today. Anesthesia by inhalation was practiced in some surgical operations. Hashish and other drugs were used to induce deep sleep. ادویات کے قدیم ذخیرے میں صحرا نشین عربوں نے امبر، کافور، تج، لونگ، پارا، سنا اور لوبان جیسی اشیاء کا اضافہ کیا تھا۔ دوا سازی میں نئے مرکبات، شربت، جلاب اور عرق گلاب وغیرہ متعارف کروائی۔ مشرقی قریب کے ساتھ اطالوی تجارت کی ایک اہم خصوصیت عربی ادویات کی درآمد تھی۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی عطاری کی دکانیں اور دواخانے کھولے۔ عہد وسطیٰ میں دوا سازی کا اولین مدرسہ قائم کیا تھا اور فن ادویہ سازی کے موضوع پر شاندار کتابیں لکھیں۔ مسلم اتباع غسل، بالخصوص حمیات میں، اور وہ بھی بھاپ کے غسل کے پرجوش وکیل تھے۔ چیچک اور خسرے کے علاج کے لیے ان کی ہدایات میں آج بھی اضافہ کرنا مشکل ہے۔ بعض جراحی آپریشنوں میں تنفس کے ذریعے بے ہوش کرتے تھے۔ گہری نیند کے لیے حشیش اور دوسری ادویات کا استعمال کیا جاتا تھا۔